تو آپ علیہ السلام نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار ہو جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگیں گے۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں کتنی اس بات کی طلب تھی کہ دنیا کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین حق میں داخل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت اللہ کے ذریعے سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا، خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوششیں کر رہے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تو بہت زیادہ طلب تھی اور بہت زیادہ بے قراری تھی کہ تمام کی تمام انسانیت ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان میں بعضے تو بہت بدبخت ہیں اور بعضے نیک بخت ہیں، اور ان جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ طلب تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ پر پہلے سے ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی، اور وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ پر پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ شاید تو گھٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمانوں سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچے۔ تو اسی پہلو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جن میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، لہذا آپ ایک آدمی کو ان کے پاس بھیج کر ان کو بلائیں اور ایسا کرنے سے ان کو روکیں۔ تو چنانچہ ابو طالب نے ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قریب بیٹھ گئے تو اتنے قریب ابو طالب کے بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا ان کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے، چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا کے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، تو چنانچہ آپ علیہ السلام دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تقریباً تمام لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا، اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار ہو جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگیں گے۔ یہ بات سن کر تمام لوگ چکنے ہو گئے اور بےتاب ہو کر کہا کہ آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب نے بھی کہا، اے میرے بھتیجے بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کے آگے صرف ایک معبود، واقعی یہ تو بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور یہ کہہ کر وہ لوگ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے ان سے حد سے بڑھ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ بالکل درست ہے۔ اب یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے چچا، آپ تو ضرور کلمہ پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں قیامت والے دن آپ کے لیے شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی یہ طلب دیکھ کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرا یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر کلمہ پڑھا، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ابو جہل لعنت اللہ علیہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار یہ بات دہراتے رہے، اور یہاں تک کہ ابو طالب کی آخری بار منہ سے یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کے ہی دین پر ہوں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا میں ضرور ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ عز و جل کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں جس کا مفہوم ہے کہ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی، اگرچہ وہ یوں قرابت والے، جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور اسی جیسی ایک دوسری روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب پر کلمہ پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری وقت تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے استغفار ضرور کرتا رہوں گا۔ بھئی یہ واقعات ہمیں یہ بات سبق دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت دینے سے کتنی محبت تھی، اور آج امت کا ایک اکثر بڑا طبقہ اب دعوت دین، دعوت اللہ یہ دینے کو اپنا کام ہی نہیں سمجھتا، اور اس عظیم کام کو چھوڑ جبکہ دعوت دینے سے امت کی روزی میں برکت آتی ہے۔ یہی تو صرف ایک کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کے ذمہ لگایا، بلکہ آپ کو اور ہمیں صرف دعوت والے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے سچے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دو، ان کو ان کی طرف بلاؤ، چاہے تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، یعنی امیر ہو یا غریب ہو۔ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا یہ ہر ایک مومن مسلم کا کام ہے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بھی ہم نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں میں بھی اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اسی سے ہی پوری امت کے اندر اعمال والا دین زندہ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے لیے آپ لوگ بھی تیار رہیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں
جس علاقے میں بھی ہوں وہاں سے کام شروع کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہ واقعات اور قصے اگلی ویڈیوز میں آتے رہیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔